أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولن تجد لسنة الله تبديلا. میں اپنے تمام آڈینس کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس سیشن کو میرے لیے، آپ کے لیے، ساری جماعت کے لیے اور جماعت کے تمام تعلیمی اداروں کے لیے باعث برکت بنائے، مفید بنائے اور اس پہ عمل کر کے اپنے کام کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آج کا موضوع آپ کے سامنے ہے، میسج میں آپ کو بھیجا گیا ہے، لیس ٹیلنٹ اسٹرانگ پرنسپلس۔ تو پہلے ہم ایک آدھ میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ یہ ٹاپک ایسا نہیں ہے کہ اس کو اگر ہم لیکچر کہیں یا پی پی ٹی سلائڈس کے اوپر کوئی اس طرح کی ورکشاپ کہیں، یہ بنیادی طور پہ ایک ڈسکشن ہے جو میں اپنے ساتھیوں سے اکثر کرتا رہتا ہوں۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ آج آن لائن آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ڈسکشن ہے۔ تو پہلے ہم تھوڑا سا اس ٹاپک کو دیکھ لیتے ہیں، اس ٹاپک کی وضاحت کر لیتے ہیں کہ اکثر اس ٹاپک کی جو ہے نا وہ مفہوم جو ہے نا وہ لوگ نہیں سمجھ پاتے، چونکہ ٹاپک ہم نے وہ جدت کو سامنے رکھتے ہوئے انگریزی میں دیا ہے، تو اس کا مطلب کچھ سے کچھ جو ہے نا وہ بن جاتا ہے۔ تو لیس ٹیلنٹ کا مطلب جو میرے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ ایسے افراد، وہ اساتذہ ہوں، والدین ہوں، ہیڈ ٹیچرز ہوں، پرنسپلز ہوں، ڈائریکٹرز ہوں، یا کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ہوں، اور وہ یہ سمجھتے ہوں کہ ان کو اللہ رب العالمین نے جو صلاحیتیں دی ہیں وہ اس درجے کی نہیں ہے جس درجے کی ہونی چاہیے۔ یہ عموماً ہوتا ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے ہر شخص کو کامل، مکمل، پرفیکٹ بنایا ہے، اور اس کی جتنی بھی صلاحیتیں اس کی ضرورت کی ہیں، اس کے کام کی ہیں، اللہ نے اس کے مقدر میں کر دی ہیں۔ لیکن پھر بھی ہماری سوسائٹی کا یہ المیہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے جو نا جی وہ انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو زیادہ شارپ ہوتے ہیں، زیادہ باصلاحیت ہوتے ہیں، زیادہ ذہین ہوتے ہیں، اور ایوریج لوگوں سے تھوڑا سا اور طرح سے سوچتے اور کرتے دکھتے ہیں، تو وہ جو نا جی وہ احساس برتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی الگ سے ہی ایک مخلوق ہیں، اور ہم آقا ہیں اور ہم حکمران ہیں،
اور ہمارے پاس جو قوت طاقت وہ بہت زیادہ ہے، تو وہ دوسروں کو نفرت اور حقارت اور کم تر نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمارا عنوان یہ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ جو تعلیمی اداروں کی وجہ سے، معاشرے کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے یا اپنی سائیکالوجی کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم بہت زیادہ ذہین نہیں ہیں، ہم بہت زیادہ صلاحیتوں کے مالک نہیں ہیں، اور ان کے اوپر ذمہ داریاں جو ہے نا جی وہ بڑی بڑی وہ ڈال دی جاتی ہیں یا وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ مثلا ایک شخص معلم بن گیا ہے تو معلم بہت اونچی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اب جب وہ تدریس کا کام کرتا ہے اور پھر تدریسی مشکلات آتی ہیں، چائلڈ سائیکالوجی کے مسئلے آتے ہیں، ٹیچنگ میتھڈالوجی کے مسئلے آتے ہیں، تو وہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ جی میرے اندر نا ٹیلنٹ کی کمی ہے۔ تو بعض اوقات ایجوکیشن کم ہونے کو بھی بندہ یہ سمجھتا ہے جی کہ میرے اندر جو ہے نا جی وہ ٹیلنٹ کی کمی ہے، میرے پاس بڑی ڈگری نہیں ہے اور میرا حافظہ بہت زیادہ تیز نہیں ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا جی وہ ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے آج کا لیکچر ہمارا جو نا آج کی ڈسکشن ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ سمجھتے ہیں جی کہ ہمارے پاس اوسط ذہانت ہے، اوسط ہمارے پاس صلاحیتیں ہیں اور قابلیتیں ہیں، تعلیم بھی کوئی زیادہ نہیں ہے، ڈگری بھی کوئی بڑی نہیں ہے، اور بہت زیادہ چلاک ہوشیار اور جو ہے نا جی وہ شارپ بھی ہم نہیں ہیں۔ تو جو لوگ اس احساس کے ساتھ ہوں کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ لیس ہے، ٹیلنٹ کم ہے، یا ٹیلنٹ ہمارا کمزور ہے، وہ مینجمنٹ کے والے سے بھی ہو سکتا ہے، ٹیچنگ کے والے سے بھی ہو سکتا ہے، یا جس بھی شعبہ ہے زندگی سے آپ تعلق رکھتے ہیں، تو آپ یہ فیل کرتے ہیں جی کہ میں ذرا ایوریج سے کم باصلاحیت ہوں، تو ان لوگوں کے لیے یہ تجویز ہے کہ جو یہ احساس رکھتے ہیں، یہ الگ بات ہے وہ ایسے ہیں یعنی یہ ایک الگ ٹاپک ہے، تو بہرحال وہ فیل ایسا کرتے ہیں یا ان کو ایسا فیل کروایا جاتا ہے کہ بھئی آپ تو جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ کم پڑھے لکھے ہو، آپ تو اتنے باصلاحیت نہیں ہو۔ تو ان کے لیے آج کی جو ریکمنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ تکڑے ہونے کے لیے، مضبوط ہونے کے لیے اور اپنے ادارے کو کامیاب کرنے کے لیے، اپنے آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار کرنے کے لیے جو اصول زندگی کے بنائیں یا اپنے جس فیلڈ سے متعلق ہے، مثال کے طور پہ زیادہ آپ لوگ ایجوکیشن سے ہیں تو وہ اپنے تعلیم کے اصول ضابطے ایسے بنائیں جو بڑے سٹرونگ قسم کے ہوں، بڑے مضبوط قسم کے ہوں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ایک کمزور شخص بھی، ایک بلو ایوریج شخص بھی اگر وہ ٹیچر ہے تو وہ اچھے اور طاقتور تکڑے اصولوں کی وجہ سے، پرنسپلز کی وجہ سے جو ہے نا جی وہ مضبوط ہو جائے گا اور اس کی کارکردگی میں اضافہ ہو جائے گا، اس کے مسائل کم ہو جائیں گے اور اس کی جو اچیومنٹس ہیں وہ بڑھ جائیں گی، اور وہ اس انفیریٹی کمپلیکس سے بھی باہر نکل آئے گا کہ میں جو ہے نا جی وہ لیس ٹیلنٹڈ ہوں۔ تو کمزور پرنسپل ہو، کمزور ٹیچر ہو، کمزور بچہ ہو یا کمزور والدین ہوں، تو ان کو آج کا جو سیشن ہے یہ انشاءاللہ فائدہ دے گا۔ تو آج کا سیشن ہم نام کرتے ہیں ان مسکین لوگوں کے، ان کمزور لوگوں کے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل، صلاحیتیں، قابلیتیں، محنت، ذہانت، علم چیزیں کم ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم کام بڑا کریں، اللہ کی دین کی خدمت کریں، ادارہ اچھا چلائیں، ٹیچنگ اچھی کریں، ایڈمنسٹریشن اچھی کریں اور قوم کو آگے سے آگے لے کے جائیں، اور اس وقت جو ہمارے مسائل ہیں ان کو اوور کم کرتے ہوئے زیادہ اچھا پرفارم کریں۔ تو آج کا ہمارا جو سیشن ہے وہ اس والے سے ہے۔ تو ٹاپک کیا ہے؟ لیس ٹیلنٹ، اسٹرانگ پرنسپلز، پاورفل پرنسپلز، اور یہ پرنسپلز اصولوں والا ہے، یعنی PLES کے ساتھ۔ پرنسپل وہ نہیں ہے جس کا مطلب جو نا جی وہ یعنی ہیڈ ٹیچر ہوتا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے مثال دینے لگا ہوں اس ہستی کی، اس ذات کی کہ جس کے اندر ٹیلنٹ کی مطلب ہے کہ انفینٹی ہے، قوت کی انفینٹی ہے، مطلب اس کی طاقت جو ہے نا جی وہ ناقابل بیان ہے، اس کی قوت ناقابل مطلب ہے کہ بیان ہے، اتنا اس کے پاس قوت ہے، اتنی اس کے پاس طاقت ہے، اور وہ اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی اتنی پاورفل کہ وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، آسمان بنانے پہ قدرت رکھتا ہے اور آسمان کو اس کو توڑنے پہ قدرت رکھتا ہے، زمین کو بنانے، تخلیق کرنے، پھیلانے، بچھانے اور پھر اس کو سمیٹ کر ایک کھلا میدان بنانے پہ قدرت رکھتا ہے،
پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑنے اور پھر ان کو روئی کے گالوں کی طرح اڑانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس کی بات کے اندر اتنی قوت طاقت ہے کہ وہ کون کہتا ہے اور سب کچھ بن جاتا ہے، کون کہتا ہے اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، کل من علیہ فان، سب چیزیں مطلب ہے کہ وہ فنا کرنے کی ضرورت رکھتا ہے، اور مطلب کہ پیدا کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو فاطر السماوات والارض ہے، خالق السماوات والارض ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، ہمارا مالک ہے، اور ہماری ساری چیزوں کا وہ دسترس رکھنے والا ہے، اور یہ سارے معاملات جو ہے جی وہ کرنے والا ہے۔ تو ہم بات اپنے رب کے بارے میں کر رہے ہیں کہ دیکھ لیں اس کو تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس کو تو کوئی کمزوری نہیں ہے، وہ نہ تو فقیر ہے، وہ الصمد ہے، وہ بے نیاز بھی ہے، اور ساری قوتوں اور طاقتوں کا وہ مالک بھی ہے۔ اس کے باوجود آپ اللہ کے قوانین کو پڑھیں، اللہ کے اصولوں کو پڑھیں۔ اللہ قرآن کے اندر کیا کہتے ہیں، جیسے میں نے آغاز کے فرمایا اوپر نہیں جا رہی ہے سنت۔ جی آواز نہیں آ رہی؟ میڈم جی گھر جا جی آواز آ رہی ہے؟ جی جی سر آواز آئی ہے۔ انفال فاطمہ آپ اپنا مائک آف کیجیے۔ کون سا مائک آف کریں؟ جی ابھی دیکھیں، ابھی سنیں ذرا آواز، ٹھیک ہے؟ جی سر۔ جی تو اللہ جو ہے وہ مائٹی اللہ ہے، ساری قدرتوں کا مالک ہے، ساری طاقتوں کا مالک ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، سارے حالات کی تبدیلی اس کے ہاتھ میں ہے، ساری قوتوں کا منبع بات اس کے پاس ہے، لیکن اس نے اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے کتنے پاورفل اصول بنائے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، یعنی ایک ہستی بھی پاورفل ہے اور اس کے اصول بھی پاورفل ہے۔ آپ دیکھیں کہ صدیوں سے، کروڑا سال سے سورج اپنے ٹائم پہ آتا ہے، اپنے ٹائم پہ جاتا ہے، مطلب ہے کہ ذرا برابر بھی اس کے اندر آپ کو کوئی بگاڑ نظر آتا ہے؟ ایسا پاور کس طرح بندھا ہوا ہے؟ زمین اور سورج کا فاصلہ، زمین اور آسمان کا فاصلہ، گلیکسیز کو کس طرح سے اس نے باندھ کے رکھا ہوا ہے، اور مطلب فطرت کے اصول جن کو ہم کہتے ہیں نا قوانین فطرت یا قوانین قدرت، تو آج کل جتنے بھی ملحدین ہیں وہ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، وہ اللہ کی شان کے بجائے نیچر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، فطرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ کہنے کے بجائے کہ یہ اللہ کے قوانین ہیں، تو اللہ کو بائی پاس کرتے ہوئے وہ فطرت کو اور نیچر کو، اور کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوتا ہے یہ قوانین فطرت ہیں، حالانکہ یہ جتنے قوانین فطرت ہیں یا قوانین قدرت ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کے اصول ہیں، اللہ کے قوانین ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے، یہ اللہ ان قوانین کا بنانے والا بھی ہے، خالق بھی ہے، چلانے والا بھی ہے، اور جب اللہ رب العالمین چاہیں گے اپنے ان قوانین کو تبدیل بھی کر لیں گے۔ تو اس وقت آپ کو پوری دنیا کے اندر، جس کو آپ مادی سائنس کہتے ہیں، نیچرل سائنسز آپ کہتے ہیں، تو اس میں طبیعت، کیمسٹری وغیرہ، بایولوجی سارے آتی ہیں، آپ دیکھ لیں کہ آج تک انسان نے جتنی ترقی کی ہے وہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ سائنسی اصول۔ وہ انسان نے سائنس کے اصول ایجاد کیے، دریافت کیے، ایجاد تو نہیں کہ ہم کہہ سکتے کریٹیوٹی نہیں ہے، یہ انسان کی تخلیق نہیں ہے، قوانین ہمیشہ سے موجود ہیں، صرف انسان نے اپنا عقل استعمال کرتے ہوئے، ریسرچ کرتے ہوئے ان قوانین کو اخذ کیا ہے اور ان قوانین کو دریافت کیا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ایک ایک قانون کی دریافت کے ساتھ کس قدر جو ہے نا جی وہ زمین کے اوپر انقلاب آئے۔ اب آپ دیکھ لیں مثال کے طور پہ پانی کے سے جو اصول بنایا گیا ہے، یہ جو لیول ہوتا ہے تعمیرات میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو پانی اپنی سطح ہموار رکھتا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر جتنا بھی آرکیٹیکچر جو سسٹم بنا ہوا ہے، اس کے پیچھے جو اصول کار فرمایا ہے وہ وہی ہے جو پانی کا اصول ہے، اسی سے وہ سارا کچھ چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے روشنی کے اصول ہیں، یہ ایسے چلتی ہے ویسے چلتی ہے، تو بجلی کے اصول ہیں وہ کیسے چلتے ہیں، تو ہوا کے اصول ہیں وہ کیسے چلتے ہیں۔ اب یعنی ایٹم کے ذرے کے اندر جو ہے جی وہ کس کے اوپر کون سا چارج ہے، اس پہ پازیٹیو ہے، اس پہ نیگیٹو ہے، اس پہ یہ، تو یہ سارے یعنی جو ہے جی وہ پرنسپل ایکسپلوریشن ہے، یعنی لوگوں نے، سائنٹسٹ نے غور و فکر کر کے صدیوں کے تجربات کے بعد قوانین اخذ کیے۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ یہ اب ہمارے جو ہے جی وہ نصاب کے اندر پڑھایا جاتا ہے جی، ارشمیدس کا ایک لا ہے، ٹھیک ہے، ارشمیدس لا، وہ قوت، پانی کی قوت اچھال کا۔ اچھا اب یہ جتنی سمندر کے اندر کشتیاں، بیڑی بیڑے چیزیں چل رہی ہیں، تو وہ یہ سارا تو وہ انسان نے اخذ کر لیا کہ پانی
کس کس اصول کے مطابق چیزوں کو ڈبو دیتا ہے اور کس کس اصول کے مطابق چیزوں کو ڈبونے سے بچا لیتا ہے، ان کو تیرنے مطلب کہ تیرنا سکھا دیتا ہے۔ تو آج پوری دنیا کی جو مطلب ہے کہ اس وقت بحری جو تجارت ہے وہ ساری کی ساری پانی کے اصولوں کے مطابق بنائی ہوئی کشتیاں، آبدوزیں، چیزیں اور بحریہ سارے کے ساری اسی پہ ہے۔ ایسے ہی آپ ہوائی کے جو قوانین ہیں، فضا کے قوانین، ایئر کے قوانین، ٹھیک ہے، اس کا دباؤ کیا ہوتا ہے چیزیں، تو آپ کا ہوائی جہاز سارے کا سارا۔ اچھا، یہ ساری چیزیں اخذ کس سے کی ہیں؟ انسان نے، کسی نے پرندوں کو دیکھ کے، مچھلیوں کو دیکھ کے، پرندہ کیسے اڑتا ہے اس کو اسٹڈی کیا گیا، مطلب اس کے پروں کا کیا فنکشن ہے، ٹھیک ہے، اس کی چونچ کا جو سٹائل ہے وہ کیسا ہے، اس کے دم کے اس میں کیا چیزیں ہیں، مطلب پر کا وزن، سائز، چیزیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو نا جی، وہ جو قوانین فطرت ہیں یا قوانین قدرت ہیں، تو یہ ان کا کمال ہے۔ یعنی آج کائنات کے اندر جو کچھ بھی چل رہا ہے، اس طریقے سے آپ اپنے بندر کے اندر، اپنے بدن کے اندر دیکھیں تو نظام اس کا ایک اصول ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا جو سرکولیٹری سسٹم ہے، خون کا دوران خون کا، اس کا اپنا ایک سسٹم ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ جو بڑے بڑے آپریشن ہوتے ہیں جی، بائی پاس کرنا، تو یہ کیا ہے، وہ قانون چل رہا ہوتا ہے کہ خون نے ادھر ادھر سے گزرنا ہے اور یہاں پہنچنا ہے۔ اس میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، محل آ جاتی ہے، کہتے ہیں جی اس کی آرٹری بند ہو گئی ہے، اس کو ہارٹ اٹیک ہونے کا خدشہ ہے، اس کو یہ کر دو، اس کو وہ کر دو۔ تو وہ انسان نے ان چیزوں کو اس کے بدن کے اندر بھی اور اس کے بدن سے باہر بھی، تو جو قوانین قدرت ہیں، جو اصل میں اللہ کے قوانین ہیں، ان کو دریافت کیا، ان کو اخذ کیا۔ تو ان پاورفل قوانین کی بنیاد کے اوپر یہ سارا کچھ ہوا۔ ابھی میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں بیٹھا ہوں ادھر شہداد پور کے اندر، آپ پتہ نہیں کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ مطلب کچھ اصول ہیں، کچھ قوانین ہیں جو انسان نے اخذ کیے، جس کی وجہ سے پھر یہ موبائل بنا، پھر یوں زوم اور چیزیں، آواز کیسے ٹریول کرتی ہے، پکچر کیسے بنتی ہے، جاتی ہے، آتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو آج میں ایک جملہ آپ کے سامنے بولنے لگا ہوں کہ اس وقت دنیا ورطہ حیرت میں ہے مادی اصولوں کی دریافت کے بعد جو جدید ٹیکنالوجی ہے۔ کاش ان سائنٹسٹ کو، جو مطلب ہے کہ مادی سائنٹسٹ ہیں، اگر ان کو آج ذرا ہوا لگ جائے نا سوشل سائنسز کی، کہ قوانین فطرت تو یہ ہیں اور سماج کے اصول یہ ہیں، سوشل سائنسز کے اصول یہ ہیں، اکنامکس کے اصول یہ ہیں، جس طرح فطرت کے قوانین اٹل ہیں ایسے ہی سماج کے اصول بھی اٹل ہیں، ایسے ہی جو ہے نا جی وہ معاش کے اصول بھی اٹل ہیں۔ آج آپ دیکھتے ہیں یعنی کائنات کے اندر آپ کو کوئی فطور نظر نہیں آتا، اس طرح اللہ تعالیٰ سورہ تبارک میں کہتے ہیں کہ تو بار بار اپنی نگاہوں کو اٹھا کے دیکھ، ٹھیک ہے، دوبارہ اٹھا کے دیکھ، تو کائنات کے اندر ذرا بھی فطور، کوئی اس میں گڑبڑ، کوئی اس میں پریشانی، کوئی اس میں مس بیلنس، کوئی ایسی چیز نہیں دیکھے گا۔ تو جس طرح فطرت کے، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین میں کوئی امبیلنس نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، اور نہایت پاورفل ہے، پوری دنیا آگے سے آگے بڑھ رہی ہے اور پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے، بالکل ایسے ہی اگر ہم سوشل سائنسز کے اصول جو ہے نا جی وہ اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں، اور یہ اللہ نے کمال رحمت کی ہے کہ مادی جو قوانین اللہ نے ہمارے ذمہ لگا دیا، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے بھائی، تم یہ بجلی چیزیں ایجاد کر لو، ٹھیک ہے، ایسی کیسی بنا لو، جہاز شاز بنا لو، تو یہ اللہ نے ہماری عقل پہ چھوڑ دیا کہ آپ عقل استعمال کرو، اپنے وزڈم کو استعمال کرو، تو یہ چیزیں بنا لو۔ لیکن معاشرہ کیسے بنانا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کیسے کرنا ہے، محبتیں کیسے پیدا کرنی ہے، نفرتیں کیسے ختم کرنی ہے، دنیا کے اندر فساد کیسے ختم کرنا ہے، اور اس معاشرے کو جنت نظیر معاشرہ کیسے بنانا ہے، قوم کیسے بننی ہے، ٹھیک ہے، اور انسانوں کی تکریم کیسے ہونی ہے، اور جو ہے نا ایک دوسرے کے جو دشمن ہیں وہ بھائی بھائی کیسے بنیں گے، یہ جو اصول ہیں، جس کو آپ سوشل سائنسز کے پرنسپلز کہہ سکتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے کمال انعام کیا انسان کے اوپر۔ اللہ نے اس کے لیے لاکھوں انبیاء کا جو ہے انتخاب کیا اور انسانوں کے اندر ان کو مبعوث کیا۔ اللہ نے ان اصولوں کے لیے کمال اپنی کتابیں نازل فرمائی، مشہور کتابیں آپ کے سامنے ہیں، صحف ابراہیم ہے، صحف موسیٰ ہے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن مجید ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ جو قرآن کریم کے اندر جو چیزیں بیان کی ہیں، تو یہ اصول ہے۔ اب میں آپ کے سامنے جو ہے وہ کچھ چیزیں رکھوں گا، لیکن ایک چیز کی میں اور وضاحت چاہتا ہوں کہ چونکہ جب آگے میں یہ اصول بیان کروں گا تو آپ کہیں گے یہ تو اصول نہیں، یہ تو عادتیں ہیں۔ تو اصول اور عادت میں کیا فرق ہے؟ اصول جو ہے وہ یعنی آپ جب کسی کا قول ہے، یعنی کہ جب کسی چیز کو
آپ بیان کرتے ہیں یا تحریری ہے تو وہ اصول ہے. مثال کے طور پہ جو نا جی وہ ہم کہتے ہیں جی کہ پانی جو نا اپنی سطح ہموار رکھتا ہے، تو اب یہ اصول زبانی اس کو آپ اصول کہیں گے. لیکن جب آپ اس کا پریکٹیکل کریں گے اور اس کے اوپر چیزیں کریں گے تو وہ پھر آپ کی عادت بھی بن جائے گی، آپ کی ایجاد بھی بن جائے گی. تو اصول سوشل سائنسز کے اندر جب آپ کو تحریری طور پہ کچھ ضابطے ملتے ہیں، کچھ ایسی لاجکس ملتی ہیں، تو وہ اصول ہوتے ہیں. تحریری ہوں، زبانی ہوں، نیریٹ کیے گئے ہوں، تو یہ اصول ہوتے ہیں. لیکن جب آپ ان کو پریکٹس کرتے ہیں، جب آپ ان کے اوپر اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کی وہ عمل کا حصہ بن جاتے ہیں، تو پھر وہ اصول عادتوں میں چینج ہو جاتے ہیں. اچھا، پھر جب آپ اس میں اور پختہ ہوتے ہیں، پھر وہ آپ کی عادتیں جو ہے نا جی وہ آپ کی روایات میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور پھر روایات جو ہیں جب زوردار سا چلتی ہیں آپ کی پوری تہذیب بن جاتی ہے. تو گویا کہ یعنی ایک تصور سے لے کے، ایک اصول سے لے کے تہذیب تک ایک بہت بڑا میدان ہے جو آج جو ہمارے ٹاپک جو ہے نا جس کو وہ کور کرتا ہے. تو ہم شروع کرتے ہیں اس ذات سے جس نے اپنے بارے میں ہمیں یہ خزانہ دیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ جتنی بھی ماحول کی تبدیلی اور چیزیں اور قوت، طاقت، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. تو اللہ رب العالمین جو ہے نا جی وہ قوتوں کا، طاقتوں کا اور خزانوں کا منبع ہے. تو اب جو شخص چونکہ اللہ طاقتور بھی ہے، اللہ کے اصول میں طاقتور ہے، کوئی شخص اللہ کے اصولوں کو نہیں بدل سکتا. پوری کائنات اکٹھی ہو کے سورج کی جو اصول ہیں نا ان کو چینج نہیں کر سکتی، چاند کی جو روٹیشن کے اصول ہیں چینج نہیں کر سکتی، زمین کے گردش کے اصول نہیں چینج کر سکتی. اسی طریقے سے دنیا کے جدید جتنے بھی ہیں اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو اب کشش شکل ہے اس میں کوئی گڑبڑ نہیں کر سکتا. تو اللہ رب العالمین سے اگر ہم اللہ کی کتابوں سے، اللہ کے رسولوں سے اگر ہم قوانین اخذ کر لیں اور ان قوانین اور اصولوں کو پھر ہم پریکٹس کرنا شروع کر دیں، یعنی اپنی عادت بنائیں، ان پہ عمل کریں، اور اتنا عمل کریں، مسلسل عمل کریں، تھوڑا تھوڑا عمل کریں، کم از کم 40 دن تک ہم اس کا اعادہ کریں، تو وہ عادت آپ کی پھر ایک انشاءاللہ روایت بن جائے گی. تو پھر ہم اس کو کہیں گے، اور لوگ کہتے بھی ہیں یار اس کی یہ عادت بہت اچھی ہے، اس کی یہ عادت بہت اچھی ہے، یہ سچا بندہ ہے، یہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، یہ بڑا دیانتدار بندہ ہے، اچھا یہ بندہ بڑا پولائٹ ہے، اس کی عادت ہے یہ بڑا نرمی سے بولتا ہے. ایسے ہی جو دوسری عادتیں بھی ہوتی ہیں تو جو لوگوں کو اچھی نہیں لگتی، بھاتی نہیں ہے، تو خیر کی عادتیں بھی ہیں، شر کی عادتیں بھی ہیں. تو ہم نے آج جو ہے نا جی وہ ایجوکیشنل انوائرمنٹ کو بھی سامنے رکھنا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک اچھے استاد بن جائیں، ایک اچھے ہم پرنسپل بن جائیں، بے شک آپ کا ٹیلنٹ لیس ہے، کمزور ہے، ویک ہے، لیکن آپ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں اور اللہ کے بنائے ہوئے قوانین اور اصولوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں. اللہ کے قوانین اللہ نے بیان کر دیے، آپ کو کوئی یعنی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ قرآن پڑھتے چلے جائیں، آپ کو اصول ملتے جائیں گے. آپ حدیث پڑھتے چلے جائیں، آپ کو اصول ملتے چلے جائیں گے. آپ انبیاء کی تاریخ پڑھتے جائیں، اصول ملتے جائیں گے. آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھتے چلے جائیں، آپ کو اصول ملتے چلے جائیں گے. تو اتنے اصول ہیں، اتنے قوانین ہیں. آج میں آپ سے گزارش کرنے لگا ہوں کہ آپ زیادہ نہیں، آپ ایک جو کیلنڈر ایئر ہے اس میں 5 اصولوں کو سلیکٹ کریں، ٹھیک ہے، اخذ کریں اپنے لیے، اپنی چوائس کے مطابق، اپنی طبیعت، اپنی مزاج، ٹھیک ہے، اس کے مطابق 5 اصول آپ سلیکٹ کریں کہ ہم نے 2026 کے اندر ان کو پریکٹس کرنا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ٹیلنٹ کہاں ہے اور آپ کہاں ہیں. پھر بڑے بڑے جو ٹیلنٹڈ پرنسپلز ہیں، بڑے بڑے جو نا جی وہ مہا قسم کے جو ایجوکیشنسٹ ہیں، بڑے اپنے آپ کو ماہر سمجھتے ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ 1 سال کے اندر ان کو کراس کر جائیں گے. آپ کی جو صلاحیتیں آپ میں کم ہوں گی اور کارکردگی آپ کی زیادہ ہوگی. ان میں صلاحیتیں زیادہ ہوں گی اور کارکردگی ان کی کم ہوگی. یعنی آپ کے جو مطلب ہے کہ جو اصول ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ آپ کے اس لیس ٹیلنٹ کو اوور کم کریں گے اور آپ کو جینیس بنا دیں گے. اور آپ حیران، لوگ آپ کو کہیں گے یار یہ بندہ بہت جینیس ہے. آپ اپنے اندر سے ہنس رہے ہوں گے کہ یار میں تو ہوں نہیں، میں تو ایک عام سا بندہ ہوں، میرا تو حافظہ بھی کمزور ہے، میرا تجربہ بھی کمزور ہے، میرے پاس اتنا علم بھی نہیں ہے. تو آپ کی اڑان، لوگ آپ کی مثالیں دیں گے، بچے آپ کی مثالیں دیں گے، معاشرہ آپ کی مثالیں دے گا، یار یہ بندہ بہت ذہین ہے، حالانکہ آپ اتنے ذہین نہیں ہوں گے. لوگ کہیں گے یار یہ بندہ بہت ہارڈ ورکر ہے، حالانکہ آپ اتنے ہارڈ ورکر نہیں ہوں گے. لوگ کہیں گے یار یہ بہت با اخلاق بندہ ہے، بڑا ہی کمال بندہ ہے، لیکن آپ اتنے نہیں ہوں گے. تو یہ اصولوں کی وجہ سے آپ کی جو ہے نا جی وہ اڑان ہونی ہے. تو آپ کی جتنی بھی کمزوریاں ہیں، آپ اپنی کمزوریوں کو طاقت میں تبدیل کر سکتے ہیں.
اصولوں کی بنیاد کے اوپر. اور اگر آپ بے اصولی کریں گے تو آپ ذہین ہوتے ہوئے، طاقتور ہوتے ہوئے، بالدار ہوتے ہوئے، بڑی اچھی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے آپ اتنے کمزور ہو جائیں گے کہ آپ خود، جیسے آپ کا دل کرے گا میں اس پرنسپل کی سیٹ سے نیچے گر جاؤں. جب آپ بے اصولی کریں گے، اصول توڑیں گے، آپ کے ضابطے نہیں ہوں گے، آپ کا کردار، اخلاق، عادتیں چینج ہو جائیں گی، تو لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پٹھا دیتا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ جو ہے جی وہ عزتیں بھی دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ذلتیں بھی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بادشاہت دیتا بھی ہے، چھین بھی لیتا ہے. تو آج ہم جو ہے جی وہ چند ایک اصولوں کی بات کرتے ہیں انشاءاللہ. آج ہم پہلا اصول یہ پڑھتے ہیں جی کہ ہم نے اپنی نیت کے حوالے سے، اپنی انٹینشن کے حوالے سے، اپنا ہمارا انٹینٹ، سب سے پاورفل کوئی اصول ہم بناتے ہیں کہ بھئی مطلب نیت کو فوکس کرنا ہے. ایک ہے جی آپ کلاس روم میں چلے گئے تو آج کیا پڑھنا ہے، آج کیا پڑھانا ہے، آج کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، آپ ایک خالی ذہن اور کوئی آپ کا ارادہ نہیں، آپ کا کوئی پلاننگ نہیں، آپ کلاس میں جا گھستے ہیں اور 30 35 40 منٹ گزار کے آ جاتے ہیں. تو مطلب ایک کچھ بھی آپ کو اچیو نہیں ہوتا. آپ پرنسپل کی سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی نیت نہیں ہے، کوئی انٹینشن نہیں ہے، کوئی ترجیحات، پرائرٹیز نہیں ہے آج آپ نے کیا کرنا ہے. تو آپ بھی سارا دن وہ وہاں پہ بیٹھ کے تو وقت گزار کے آ جائیں گے، کوئی چیز نہیں نکلے گی. تو میں جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فطرت کے قوانین بھی آپ کی بیک پہ آ جائیں اور اللہ کی لامحدود قوت بھی آپ کی بیک پہ آ جائے، تو آپ اپنی نیت کا جو فوکل پوائنٹ ہے، جو مرکزی پوائنٹ ہے، وہ اپنے اللہ کو رکھ لیں. جس کو آپ کہتے ہیں نا، یعنی جو بھی کام کرنا ہے وہ اپنے رب کے لیے کرنا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے. اب میں نے کرسی پہ بیٹھنا ہے، کرسی سے اترنا ہے، کلاس میں جانا ہے، لکھنا ہے، پڑھنا ہے، پڑھانا ہے. ٹھیک ہے، کچھ بھی میں نے کام کرنا ہے، مینجمنٹ کے کام کرنے ہیں، ٹیچنگ کے کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے، ایکس وائی زی کوئی کام کرنے ہیں، تو میں نے آج اپنی نیت کے حوالے سے آج یہ طے کرنا ہے کہ بھئی میں اپنی انشاءاللہ آج کے بعد کوئی کام بھی، مطلب ہے کہ پتھر ادھر سے ادھر رکھنا ہے، جھاڑو اٹھا کے ادھر سے ادھر کرنا ہے، اپنے لبوں سے کوئی لفظ نکالنا ہے، آنکھ اٹھانی ہے، آنکھ بند کرنی ہے. ٹھیک ہے، قدم اٹھانا ہے، قدم روکنا ہے، زبان چلانی ہے، زبان روکنی ہے، قلم سے کچھ لکھنا ہے یا روک لینا ہے. کچھ بھی کام، مطلب ایک آپ ذرا سارا دن کام کرتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے جب تک زندگی ہے. آپ کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، بیمار ہیں، صحت مند، آپ نے کچھ نہ کچھ کرنا ہی کرنا ہے. تو آپ آج ایک پاورفل ایک ٹول ہم اپنے وہ طے کر لیتے ہیں، اصول بنا لیتے ہیں کہ انشاءاللہ میں نے زندگی میں کوئی کام غیر اللہ کے لیے نہیں کرنا. غیر اللہ میں خود بھی ہوں، غیر اللہ میں میرے ماں باپ بھی ہیں، غیر اللہ میں میرا ادارے کے لوگ بھی ہیں، غیر اللہ میں میری قوم بھی ہے، غیر اللہ کے اندر میرا ملک بھی ہے، وطن بھی ہے، سب کچھ ہے. تو میں نے جو کام کرنا ہے وہ للہ کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے. میری خوشی بھی اللہ کے لیے، میری غمی بھی اللہ کے لیے، میرا چلنا بھی اللہ کے لیے، میرا جو ہے نا جی وہ رکنا بھی اللہ کے لیے، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے، میری نماز بھی اللہ کے لیے، میرا روزہ بھی اللہ کے لیے. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہہ یہ تو اس بات کو کہ میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، میری حیاتی زندگی اللہ کے لیے، میری ممات موت مرنا اللہ کے لیے، للہ رب العالمین، مجھے سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. تو آپ دیکھیے گا یہاں پر بھی آپ کو اس کا اندازہ ہوگا، جس وقت آپ کے اعمال کے پیچھے یہ ول، یہ نیت، یہ انٹینٹ کہ میں نے تو اللہ کے لیے کرنا ہے، آپ دیکھیے گا آپ کے خوف ختم ہو جائیں گے. بڑے بڑے لوگ آپ کے اس راستے میں رکاوٹ، آپ کے خوف ختم ہو جائیں گے، امیدیں آپ کی بڑھ آئیں گی، اور اللہ کی قوت اور طاقت اور اللہ کے جو سسٹم ہے ملائکہ کا، ان کی تائید اور چیزیں آپ کو بدر کی، مطلب ہے کہ جو نصرتیں ہیں، اور احد کے اندر جو نصرتیں ہیں، اور خندق کی نصرتیں ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ نے جو جو انبیاء کو تحفے دیے، اور جو انبیاء نے یہ کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غار کے اندر ہے نبی علیہ السلام ہے، سیدنا ابوبکر صدیق. تو آپ یہ ایک اصول جس دن طے کر لیں گے، ٹھیک ہے، اصول تو یہ بنا ہوا ہے، اس اصول کو عمل میں ڈالیں گے، پھر اس کو عادت بنائیں گے، پھر اس کے اوپر آپ چلتے چلتے اس کو اپنی تہذیب کا حصہ بنائیں گے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے
کہ دنیا کے اندر آپ کو کتنی قوت ملے گی، کتنی پذیرائی ملے گی، آپ کو دل کو سکون کتنا ملے گا. اور بائی دا وے یہ بھی ہے کہ آپ کے اعمال کی قبولیت کی شرط بھی یہ پہلی ہے. یعنی اگر آپ نے اپنے اعمال قبول کروانے ہیں نا، اپنی ریڈنگ قبول کرانی ہے، رائٹنگ قبول کرانی ہے، اپنی ایجوکیشن قبول کرانی ہے، اپنے ادارے کی تک و تاز، بلاخر ہم نے مرنا تو ہے. تو آپ نے اپنے اعمال کے اوپر اگر اللہ کی رضامندی کی سٹیمپ لگا لی، ٹھیک ہے، آپ کے نیت اور انٹینٹ ارادے میں، جس طرح نبی علیہ السلام فرمایا انما الاعمال بالنیات، تو انشاءاللہ یہ اتنا پاورفل ٹول ہے کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے اعمال، ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی آپ کی خدمت، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سنبھالنا، ٹھیک ہے، بچوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے آپ کے اخلاق، ان کے ساتھ نرمی، ان کے ساتھ محبت پیار، ٹھیک ہے، کسی کو کھانا کھلانا، کسی کو چائے پلانا، کسی کو شاباش دینا، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا، تو جو بھی آپ اعمال کریں گے، یہاں تک کہ ریڈنگ رائٹنگ، کسی کی خوشخطی ٹھیک کرنا، کسی کے اسپیلنگ ٹھیک کرنا، کسی کو جملہ پڑھا دینا، ٹھیک ہے، تو کسی کی کوئی مشکل حل کر دینا، کسی کوئی مشکل، تو یہ سارے کا سارا اس اصول کی بنیاد پہ، اس پرنسپل کی بنیاد پہ کہ آپ نے یہ کام اللہ کے لیے کرنا ہے، تو آپ دیکھیں گے اس کے رزلٹ انشاءاللہ آنا شروع ہو جائیں گے. دوسرا اصول جو ہے وہ آج ہم اخذ کرتے ہیں. بائی دا وے وہ بھی اعمال کی جو قبولیت کی شرائط میں سے ایک بڑی جو شرط ہے وہ کیا ہے کہ دیکھیں میں نے جو کام کرنا ہے، کسی نہ کسی کو دیکھ کے کوئی نہ کوئی تو آئیڈیل میرا ہوگا نا، کوئی نہ کوئی تو میرا پسندیدہ ہوگا نا. آپ دیکھیں نا بچے بعض اوقات نقل کرتے ہیں کھیلنے والے، ٹھیک ہے، مطلب ہے کہ میرا فلاں آئیڈیل ہے، وہ کھلاڑی ہے، میں نے اس کی طرح بننا ہے، یا اور اس طریقے سے میں نے فلاں ٹیچر کی طرح کا بننا ہے، یا میں نے فلاں کی طرح بال رکھنے ہیں، فلاں کی طرح کے کپڑے پہنے. یہ جتنی آپ کی فیشن انڈسٹری ہے وہ ساری کی ساری اسی کاپی کلچر کے اوپر تو چل رہی ہے. اچھا ہم نے کسی نہ کسی کو دیکھ کے تو فالو تو کرنا ہی کرنا ہے، مطلب کہ ماں باپ کو کریں گے، اساتذہ کو کریں گے، معاشرے کو کریں گے، اپنے لوگوں کو کریں گے، اچھے ہوں یا برے ہوں، تو پھر کیوں نہ فالو کریں، اس کو فالو کیوں نہ کریں جو فالوور اللہ نے ہم کو دیا ہے کہ اس کو فالو کرو. یعنی اللہ نے پوری انسانیت میں سے انبیاء کو چنا، اور انبیاء میں سے پھر اپنے خلیل چنے، اور پھر اپنے خلیلوں میں سے بھی پیارے نبی محمد کے رسول کا انتخاب کیا کہ آپ نے میرے اس نبی کو فالو کرنا ہے. اس کو ہم دینی اصطلاح میں اطاعت بھی کہتے ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول، لیکن ہم اس کو ایجوکیشنلی آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں آپ نے اپنے پورے ایجوکیشنل کیریئر کے اندر یہ دوسری آپ کنڈیشن لگا رہے ہیں، دوسرا اصول بنا رہے ہیں کہ بھائی میں نے جو کام کرنا ہے نا، میں نے سنت کے مطابق کرنا ہے، میں نے اپنے نبی کو فالو کرنا ہے. مثال کے طور پہ بچوں نے لکھنا ہی لکھنا ہے، دائیں ہاتھ سے لکھیں یا بائیں ہاتھ سے لکھیں، ٹھیک ہے، آپ نے بھی لکھنا ہی لکھنا ہے. تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ پیارے نبی نے تو جو اصول دیا ہے کہ ہر اچھا کام دائیں طرف سے کرو اور دائیں ہاتھ سے کرو، تو بھائی میرا اصول ہے بھائی میں نے ہر خیر کا کام، ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے کرنا ہے اور دائیں ہاتھ سے کروانا ہے. آپ مجھے بتائیں سارا دن کتنا لکھتے ہیں، کتنی چیزیں پکڑتے ہیں، کتنی چیزیں لیتے ہیں، کتنی چیزیں دیتے ہیں، دائیں ہاتھ سے دینا، دائیں ہاتھ سے لینا ہے جی، دائیں ہاتھ کے ساتھ لکھنا، دائیں ہاتھ کے ساتھ مطلب ہے کہ مصافحہ کرنا. تو آپ کے تو ایک دن کے اندر نیکیوں کے پائز ڈھیر لگ جائیں گے، پہاڑ بن جائیں گے، اور آپ کی پھر یہ عادت انشاءاللہ نسل در نسل چلے گی. تو مطلب ہے کہ اس طریقے سے آپ باقی چیزوں کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ بھائی نماز میں نبی کا طریقہ کیا ہے، روزے میں نبی کا طریقہ کیا ہے، بولنے میں نبی کا طریقہ کیا ہے، کھانے پینے میں کیا ہے، سونے میں کیا ہے. اسی طریقے سے آپ ایک استاد کی حیثیت سے ایک معلم کا بچوں کے ساتھ جو طریقہ ہے وہ نبوی طریقہ کیا ہے، ٹھیک ہے، بچوں کے ساتھ سوال جواب کا طریقہ کیا ہے، بچوں سے غلطیاں ہو جائیں تو اس کے معاملات کو سیٹل کرنے کا نبوی. تو آپ کے ایک پوری ونڈو کھل جائے گی. آپ نے ایک چھوٹا سا اصول بنا لیا کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے اور کلمے کا سٹرونگ حصہ ہے محمد الرسول اللہ، جس طرح لا الہ الا اللہ، تو دوسرا سٹرونگ پہلو کیا ہے محمد رسول اللہ، اور اس کا صرف یہی مطلب ہے کہ میرا آئیڈیل جس کو میں نے دیکھنا ہے، جس کو میں نے فالو کرنا ہے، جس کی میں نے نقالی کرنی ہے، جس کو میں نے اسوہ حسنہ سمجھنا ہے، جو میرا قائد ہے، جو لیڈر ہے، جو میرے خوابوں کا شہزادہ ہے، جو میرے اعمال کا یعنی وہ سارا راستہ دکھانے والا ہے، تو میں نے اس کو فالو کرنا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اس اصول کی بنیاد پہ لوگ آپ کو کہیں گے یار مطلب ہے کہ کیا بندہ ہے یار، یہ بہت سنتوں کا پابند ہے. آپ کو لوگ مطلب بہت سارے ٹیگ دیں گے. آپ اس کو ذرا پریکٹس کر کے دیکھیں، لوگ خود بخود وہ کہیں گے کہ یہ بندہ جو نا جی وہ کیسا ہے. تو یہ آپ نے ایک جو نا جی وہ اصول بنا لیا. ایسے ہی جو نا جی وہ ہم آگے چلتے ہیں تھوڑا سا مزید جو نا جی، میں بلکہ چند ایک میں مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں.
ایک خاتون ہے, میں خود چھوٹا سا تھا اس وقت, 7-8 سال عمر تھی, تو والد صاحب کے ساتھ جاتا تھا. اس خاتون کا ایک اصول تھا, وہ اٹھتے بیٹھتے, مطلب کہ وہ میں نے کئی دفعہ چولہے کے پاس ان کے پاس بیٹھ جاتا تھا, بالکل چھوٹا 5-6 سال کا بچہ تھا, تو والد صاحب ان کے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے, تو میں جو نا جی آنٹی کے ساتھ بیٹھ جاتا. ان کا جو میں نے دیکھا کہ وہ ان کا جو رویہ تھا, ان کی جو عادت تھی, اس عادت کے پیچھے ایک اصول تھا. اصول کیا ہے کہ بھائی مطلب جب بھی آپ نے کام شروع کرنا ہے تو بسم اللہ سے شروع کرنا. وہ میں نے دیکھا وہ آٹا گوندھ رہی ہیں, بسم اللہ. وہ آٹا ڈال رہی ہیں, بسم اللہ. وہ جناب تھوم, وہ لہسن جو ہے جی اس کو پیل کر رہی ہیں, تو وہ بسم اللہ. وہ کوئی سالن بنا رہی ہیں, بسم اللہ. دودھ ڈال رہی ہیں, بسم اللہ. چمچہ وہ آ رہی ہیں, بسم اللہ. اب برتن میں ڈال رہی ہیں, بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. پھر ہم نے اپنی زندگی میں, اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, وہ جب وفات ان کی, ان کے آخری لمحات بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ, یہ ان کی موت ہوئی. مطلب عجیب ان کی ایک خوبصورت موت. پھر باتیں کرتے کرتے اور نصیحتیں کرتے کرتے, کلمہ پڑھتے پڑھتے, تو یہ ہماری زندگی کے سامنے. ایسے ہی میں نے اپنی بہت بچپن کے اندر ایک بہت بوڑھی اور ایک بہت بوڑھا, دونوں ہی تھے, ان کی اولاد وغیرہ جو ہے جی وہ آگے پیچھے جس طرح چلی جاتی ہے, تو 90+ دونوں کی ایج تھی. تو مجھے گھر والے کبھی کبھی جو نا جی وہ دادا دادی کہتے تھے, یہ سالن یا کوئی چیز گھر میں پکتی تھی تو جاؤ جا کے نا وہ جو بابا جی ہے نا اور وہ جو اماں ہیں ان کے گھر دے کے آؤ. اچھا, میں جب بھی برتن لے کے گیا نا, انہوں نے برتن رکھ لیا. وہ برتن میں نے ان کو پہلی دفعہ تھا, مجھے سمجھ نہ آئی. میں نے کہا جی مجھے خالی کر کے دیں, میں نے تو یہ ڈوگا واپس لے کے جانا ہے, یہ پلیٹ ساتھ لے کے جانی. وہ کہتی بیٹا نہیں, یہ مطلب یہ پہنچ جائے گی, یہ آپ نا ساتھ لے کے نہ جاؤ. میں نے بار بار اصرار کیا, پھر میں نے آگے گھر شکایت لگائی. میں نے کہا جی میں ان کو سالن دے کے آیا ہوں, انہوں نے برتن ہی رکھ لیا ہے. تو بابا جی کہنے لگے نہیں بیٹا آپ پریشان نہ ہو, مطلب ان کی نا ان کا ایک اصول ہے. یہ میں نے اس وقت اپنے کانوں سے سنا, ان کا ایک اصول ہے. اچھا, وہ بابا جی اس کو اصول کہہ رہے ہیں, اور وہ جو میں نے دیکھا وہ عادت تھی. تو اب اصول اور عادت کو بھی آپ یہاں سے آپ میچ کر سکتے ہیں. عادت کیا تھی, وہ 3-4 دن کے بعد میں نے دیکھا جی وہ پلیٹ ادھر سے وہ اماں جی نا, ان کے پاس جس دن سہولت ہوئی, انہوں نے اچھا کھانا بنایا تو وہ کھانا ڈال کے ہمارے گھر دے گئے. پھر مجھے دادا جی کہتے ہیں یہ ہے ان کا اصول, یہ خالی پلیٹ واپس نہیں کرتے. اچھا, یہ اصول ان کی عادت تھی, یعنی انتہائی غریب, اور اتنا کہ ان کے گھر میں فاقے ہوتے تھے. 10-10 دن 15-15 دن ان کے گھر میں نہیں کھانا بنتا تھا. اگر 15 دن بھی ان کو پلیٹ میں ڈالنے کے لیے چیز نہیں ہے تو وہ برتن واپس نہیں آئے گا. وہ پھر برتن واپس آئے گا تو بھر کے ہی آئے گا. تو یہ کیا ہے حل. اچھا, اس کو قرآن سے اخذ کریں, حل جزاء الاحسان الا الاحسان. ٹھیک ہے, جو تم سے نیکی کرے تو تم بھی نیکی کرو, بلائی کا بدلہ بلائی. تو ہم قرآن سے تو یہ ان کی کوئی تربیت ہوئی, انہوں نے ایک اصول اخذ کیا, اور اس سے معاشرت اتنی شاندار. میں مرتے دم تک ان کا جو نا جی جس کو کہتے ہیں نا ایک شدائی ہو جانا, اور ایک مطلب ہے کہ اتنا انسپائر ہوا کہ آج تک جو نا جی وہ ان بزرگوں کی جو شکل و صورت اور ان کی وہ دھیمی دھیمی سی وہ چال اور ان کا وہ چیزیں, تو یہ ہے. ایسے ہی آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر ایک اصول ہے, وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ, ناپ تول کے والے سے, کہ بھائی جو نا یہ ڈنڈی شنڈی نہ مارو. ٹھیک ہے, اچھا اصول پازیٹیو بھی دی گئے ہیں, نیگیٹو بھی دیے گئے ہیں. یعنی جو اصول توڑنے والی باتیں ہیں اسے منع بھی کیا گیا, اس کو ہم کہتے ہیں جی یہ نہی عن المنکر ہے. اور جو اچھے اصول ہیں ان کو کہتے ہیں امر بالمعروف ہے. تو اچھے اصولوں کو آپ نے ان کا آگے ان کی اطلاق کرنا ہے, ان کو تعلیم دینی ہے, اور جو کمزور اصول ہیں معاشرے کے لیے نقصان دہ ہیں ان سے روکنا ہے. تو میں نے جو ہے نا جی وہ آپ کبھی لاہور جائیں تو مار روڈ کے اوپر ایک حافظ جوس کارنر ہے. میں نے تو وہاں کئی دفعہ جوس پیا ہے, اور اسی ریسرچ کے اندر ہی پیا ہے. تو ہوا اس طرح کہ میں اور میرے گھر والے 2 بچے ہمارے ساتھ تھے. تو میں نے وہاں سے ایک دفعہ جو نا جی وہ جوس پیا ہوا تھا پہلے سے, تو مجھے معلوم ہوتا ٹیسٹ بھی ان کا اچھا ہوتا ہے, معیار بھی اچھا ہوتا ہے. تو اب میں نے وہاں پہ جو نا جی وہ حالانکہ میری عادت نہیں ہے روٹین میں, صرف یہ اصول سکھانے کے لیے میں بچوں کو ساتھ لے گیا. میں نے گھر والوں کو کہا کہ ہاں جی کون سا چیز اپنے لینی ہے, ٹھیک ہے, موسمی کا جوس لینا ہے, دوسرا تیسرا جو بھی. اچھا, انہوں نے کہا یہ لینا ہے. میں نے اس کو بولا 2 لے آؤ. اب وہ فوراً چلا گیا آرڈر لے کے. تو مجھے گھر والے کہنے لگے کہ بچوں کا کیا ہوگا بھائی, ایک آپ نے نہیں منگا لیا, ایک میرے لیے, تو بچوں کے لیے تم نے منگایا نہیں, 4 کا گلاس کا آرڈر دینا. اچھا, میں نے سسپینس کر لیا, میں نے کہا نہیں یار ٹھیک ہے 2 ہی کافی ہیں انشاءاللہ, اسی میں بچے بھی گزارا کر لیں گے, کچھ میں پلا کچھ آپ پلا لیں گے. اور تھوڑی دیر کے بعد وہ جوس بن کے آیا, تو وہ 4 گلاس تھے, 2 بڑے گلاس تھے اور ساتھ 2 چھوٹی گلاسیاں تھیں. کہنے لگے یہ کیا ہوا. میں نے کہا میں نے تو ان کو 2 گلاس کا کہا ہے.
تو کہنے لگے یہ بچوں کو وجہ سے، میں نے کہا نہیں بچے ہوتے یا نہ ہوتے، ٹھیک ہے، ان کا اصول ہے کہ یہ گلاس کے ساتھ چھوٹی گلاسی فری دیتے ہیں۔ اچھا پھر اس کی میں نے تحقیق کی تو وہ آج کل ان کا وہ جو چونکہ 1960 سے وہ ادارہ ان کا وہ چل رہا ہے، تو میں نے اس کی تحقیق کی، پھر ایک پبلیکیشن کے اندر بھی، ایک اخبار کے اندر بھی اس کا وہ آ گیا، ایک کمپنی نے بھی اس کا وہ ان کا انالیسس کیا۔ تو وہ بابا جی 1960 کی دہائی میں انارکلی بازار میں ریڑھی لگاتے تھے، سائیکل کے اوپر وہ ایک چھابا سا لگا کے اس پہ کیلے اور مالٹے بیچتے تھے، اور لاہور کے اندر جو ریٹ چلتا تھا اس وقت مثال کے طور پہ 10 روپے کے درجن کیلے تھے تو 10 روپے کے درجن اگر مالٹے تھے تو باقی سب لوگ جو ہے جی 10 روپے کے 12 یعنی درجن ڈزن 10 روپے کے 12 مالٹے یا 12 کیلے دیتے تھے۔ یہ حافظ جوس کارنر والے جو ہے جی وہ 10 روپے کے 13 دیتے تھے، ایک زیادہ۔ اب یہ جو ہے نا جی ایک زیادہ دینا مطلب یہ ایک ان کا اصول تھا۔ اچھا پھر وہ 1960 میں وہ سائیکل پہ پھر ریڑھی پہ وہ درجن کے ساتھ یعنی ان کا درجن 13 کا ہوتا تھا۔ اچھا ساتھ والے جو اور بھی لوگ ریڑھی والے ہوتے تھے وہ بڑی مشکل سے شام کو ان کی ایک ریڑھی بھی سیل نہیں ہوتی تھی، اور یہ حافظ جوس کھانے والوں کی ریڑھیاں ایک ان کی سائیکل ختم ہوئی، دوسری بار گئی، دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹی، لوگ کہتے ہیں یار کمال ہے، مطلب یہ کیسے ہو گیا؟ تو آج کل اگر آپ جا کے دیکھیں تو میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ جو توڑا ہوتا ہے نا یہ جس میں سمیہ وہ نوٹوں کا بھر کے شام کو لے کے جاتے ہیں، ان کا اتنا جوس چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ وجہ کیا ہے کہ مطلب ہے کہ درجن ان کا 12 کے بجائے 13 کا، ٹھیک ہے، ان کا گلاس کے ساتھ گلاسی فری۔ اچھا یہ کام ہم نہیں کرتے، دکاندار بھی دیکھ لیں، اگر کوئی دکاندار میری بات سن رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ اگر تھوڑی سی چیز فالتو دینا شروع کر دے، ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں یہ مطلب ہے کہ اگر آپ نے ایک بچے نے کوئی چیز خریدی ہے اور اس کے ساتھ ایک ٹافی آپ فالتو دے دیں، آپ دیکھیں وہ اگلے دن پھر آپ کی دکان پہ آئے گا۔ تو انسان کی فطرت اللہ نے یہ اصول اللہ نے بیان کیا ہے کہ بھائی آپ مطلب حسن سلوک کریں، آپ زیادہ دیں، ٹھیک ہے، مطلب ڈبل دیں۔ تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اس پہ کام کیا، جس نے بھی آپ کے اوپر احسان کیا ٹھیک ہے آپ نے اس کے احسان کا بدلہ بڑھ چڑھ کے پیش کیا۔ تو یہ کیا ہے جی کہ ہم نے جس نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے ہم نے اس کے ساتھ بھلائی کرنی ہے اور اس سے بڑھ کے کرنی ہے۔ اچھا اس طریقے سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ اب سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو چلو بھلائی کے ساتھ بھلائی ہوگی، ایک بندہ آپ کو گالیاں دیتا ہے، ایک بندہ آپ کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، ایک بندہ آپ کا حق مار رہا ہے، ایک بندہ آپ کا زیادتی کر رہا ہے، تو اب اس کا بھی اللہ نے اصول بیان کیا ہے، ادفع باللتی ہی احسن، کتنا پیارا اصول ہے، دفاع کرنا ہے، بندہ غلطی کر رہا ہے، بندہ زیادتی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے دفاع کرنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ اچھا اگر آپ نے بدلہ بھی لینا ہے تو کتنا، اگر ایک اس نے چانٹا مارا ایک آپ بھی مار، انہوں نے ایک دھکا دیا آپ بھی ایک دھکا دے دو، لیکن ہمیں اس کے ساتھ بھلائی کا اصول، تو ادفع باللتی کے ساتھ جب بھلائی کا اصول جوڑیں گے تو خیر، اور مجھے وہ آیت اب یاد نہیں آ رہی، اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر کہتے ہیں اس کا مفہوم ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ کا جو جانی دشمن ہوگا نا جو آپ کا، وہ بھی حمیم بن جائے گا، حمیم کہتے ہیں دلی دوست بن جائے گا۔ کیسا اصول ہے؟ یعنی بندہ آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے آپ نیکی کرو۔ اچھا صلہ رحمی کا کیا اصول ہے؟ ہمارے یہاں صلہ رحمی کا اصول یہ ہے، آپ نے مجھے چائے پلائی میں نے آپ کو چائے پلا دی، آپ نے کہا السلام علیکم میں نے کہا وعلیکم السلام، ٹھیک ہے، آپ نے کہا جی آپ بہت اچھے میں نے کہا نہیں جی آپ بھی بہت اچھے ہیں، تو یہ تو عدلے کا مطلب ہے۔ ایک شخص نبی اسلام کے پاس آیا جی کہ میرا رشتہ دار ہیں، آپ نے صلہ رحمی کو حکم دیا ہے، میں ان کے ساتھ جوڑتا ہوں وہ توڑتے ہیں، میں ان کے قریب ہوتا ہوں وہ بھاگتے ہیں، اور انہوں نے کہا یہی تو صلہ رحمی ہے بھائی، اگر تو ان کے ساتھ اچھائی کرتا ہے وہ بھی اچھائی کرتے ہیں، یہ تو عدلے کا بدلہ ہو گیا بھائی، مطلب یہ کون سی کمال ہے؟ ایک طرف کا میں نے آپ کا کرایہ دے دیا، دوسری طرف کا آپ نے کرایہ دے دیا، تو یہ تو عدلے کا بدلہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اصل تو یہ صلہ رحمی یہ ہے کہ آپ کے عزیز و اقارب ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، وہ آپ کو برا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی تربیت نہیں ہوئی، کمزوریاں ہیں، جو بھی چیز ہے، لیکن آپ مسلسل ان کے ساتھ صلہ رحمی کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ برا کرتے ہیں آپ اچھا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بنیادی پھر پیچھے اصول کیا رہتا ہے؟ ایسا کرتے کیوں ہیں؟ للہ، ہم نے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ جو لوگ صلہ رحمی نہیں کر پاتے، جذباتی ہو جاتے ہیں، مقابلے میں آ جاتے ہیں، بنیادی طور پہ وہ جو پہلا اصول ہے نا وہ اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اپنی شاباش کے لیے، اور وہ شاباش مل نہیں رہی، وہ بلے بلے ہو نہیں رہی، بندہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور جس بندے کو پتا ہو کہ یہ جتنا بھی کاٹے گا، یہ جتنا بھی غلط کرے گا، میرا رب تو مجھے دے گا ہی دے گا، یہاں نہیں ملے گا وہاں، تو اللہ تعالیٰ پھر وہاں تو دے گا ہی دے گا، فرشتوں میں تذکرہ ہوگا، یہاں پھر ایک 10 گنا ہوگا، 70 گنا ہوگا، پھر یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا بے حساب کر دے گا، بغیر حساب بھی دینے والا ہے۔ تو مطلب اس طرح کا یعنی آپ اصول جو نا جی وہ بنا سکتے ہیں۔ ایسے ہی مطلب ہم دیکھیں
میں تھوڑا سا ادارے کی سطح پہ آ جاتا ہوں، ٹائم تھوڑا ہے، کہ آپ ادارے کے لیے اصول بناتے ہیں. اچھا ادارے کے لیے کیا اصول بنائیں جی؟ مطلب ہم اصول بنا لیتے ہیں جی کہ ہم نے آہستگی سے بولنا ہے. مطلب ہم نے اسکول میں پرنسپل نے، ٹیچرز نے، بچوں نے، کسی نے بھی چیخ کے اونچی آواز سے چنگاڑ کے نہیں بولنا، آرام سے بولنا ہے. اچھا یہ اصول آپ بنائیں گے. ذرا قرآن کی طرف رجوع کریں، سورہ لقمان کھولیں. لقمان علیہ السلام کی وزڈم کی صدیوں پرانی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے ان کی نصیحتوں کو قرآن کی زینت بنایا. لقمان علیہ السلام کے نام کی سورت اللہ نے بنا دی. اس کے اندر لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کر رہے ہیں، جو اصول بتا رہے ہیں، یعنی وہ پہلا اصول تو وہی شرک والا بتایا، توحید کا بتایا. آگے چل کے کیا بتاتے ہیں؟ مختلف اصول ہیں، ان میں سے ایک اصول یہ بتاتے ہیں کہ بیٹا اونچی آواز سے نہیں بولنا، چیخ چیخ کے نہیں بولنا. ٹھیک ہے. اور ساتھ اس کو یعنی ایگزامپلائز بھی کیا، اس کو جو ہے ساتھ اس کا مطلب کہ میٹافر بھی بیان کر دی، مثال بھی دے دی اس کے ساتھ کہ اس طرح کی آواز تو جو ہے نا وہ گدھا نکالتا ہے. اچھا یہ سورہ لقمان سے اگر آپ لے لیں تو پھر تو آپ کا قرآن پہ عمل ہو گیا ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اگر ویسے ہی آپ اپنا ایک ڈیسنٹ قسم کا ماحول دینا چاہتے ہیں، شائستہ قسم کا ماحول دینا چاہتے ہیں، اپنا یعنی اپنے اسکول کا کام اینڈ کول قسم کا انوائرمنٹ، تو آپ ایک چھوٹا سا اصول بنا لیں. ٹھیک ہے جی، کہ ہم نے انشاءاللہ اپنے اسکول کے اندر شور شرابہ نہیں کرنا اور اونچی آواز کے ساتھ ہم نے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، او سجاد صاحب، او سنا صاحب، ٹھیک ہے، مطلب دور سے آوازیں دے رہے ہوتے ہیں، وہ پورا اسکول گونج رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور کیا کیا لگ رہے ہوتے ہیں اور چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا وہ ہمیں پرنسپل اس طرح بولتا ہے تو پھر وہ جو پی این ہوتا ہے وہ بھی بولتا ہے، سویپر بھی بولتا ہے. تو وہ پھر جو نا جی وہ چون چون کا مربع، وہ ایک مطلب کہ چڑیا گھر تو ہو سکتا ہے، کوئی کھیل کا میدان تو ہو سکتا ہے، وہ ایک تعلیمی ادارہ یا تربیتی ادارہ جو نا جی وہ نہیں ہو سکتا. تو اس طرح سے آپ ایک مطلب ایک اصول بنائیں. ایسے باریوں کا اصول ہے کہ بھائی باری باری کا وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے میں بیٹھتے کوئی بزرگ ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی اصول ہیں، ایکسیپشن بھی ہیں کہ اگر چھوٹا بچہ بیٹھا ہے تو بچے کو پہلے یا دائیں طرف سے پہلے. تو اس طریقے سے آپ اگر اپنے تعلیم کے، تربیت کے، ریڈنگ کے، رائٹنگ کے اصول بنا لیں. مثال کے طور پہ ہمارے ہاں جی ریڈنگ کا بہت مسئلہ ہے جی، بچوں کو جو نا جی وہ ریڈنگ ان کا ہے. بھائی آپ اس پہ ایک اصول بنائیں. ریڈنگ کا اصول کیا ہے؟ ریڈنگ کا اصول یہ ہے کہ پڑھو گے تو آئے گا نا. تو آپ بنائیں جی کہ انشاءاللہ ہم نے مطلب ہے کہ 3 دفعہ استاد بھی دہرانا ہے اور 3 دفعہ بچوں نے دہرانا ہے. یہ ہمارا اصول ہے جی. ہر ریڈنگ میں ہم نے 3 دفعہ، مثال دے رہا ہوں میں، مطلب ہے کہ لازمی نہیں آپ کے لیے، آپ اس کو 2 دفعہ کر سکتے ہیں، 5 دفعہ کر سکتے ہیں. بچوں کے گروپ بنا سکتے ہیں جی، یہ والے گروپ نے 3 دفعہ دہرانا ہے، یہ والے گروپ نے 2 دفعہ دہرانا ہے. اچھا آپ ریڈنگ کا ایک اصول بنا لیں تو یہ بن جائے گا. اچھا پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کا اصول تھا کیا؟ صحابہ کہتے ہیں آپ 3 دفعہ، عام بات جو بھی ہوتی 3 دفعہ کرتے تھے، اور آپ اتنے آہستگی سے کرتے، اتنی نرمی سے کرتے، اتنے ٹھہراؤ سے کرتے کہ ہم آپ کے لبوں کی حرکت سے لفظوں کو گن لیتے تھے. اچھا یہ نبی علیہ السلام کی مطلب ایک اصول ہے کہ ٹھہر ٹھہر کے بات کرنا، دورا دورا کے بات کرنا. اچھا اللہ رب العالمین نے سورہ رحمان کو دیکھیں کس طرح دورا دورا کے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ٹھیک ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، دوسری صورت میں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. تو کتنی چیزیں ہیں جن کو اللہ رب العالمین دہراتا ہے. اچھا اذان کے اندر دیکھیں اللہ اکبر اللہ اکبر، تلبیہ میں اندر دیکھ لیں تکبیر، چیزیں. تو مطلب ہمارے دین کے اندر کتنا تکرار ہے، 5 وقت کی اذان، چیزیں. تو ہم اصول اگر بنا لیں کہ ریڈنگ کے کوئی اصول بنا لیتے ہیں جی، ہم نے آہستہ پڑھنا ہے، دہرانا اتنی مرتبہ ہے، اتنی آواز سے پڑھنا ہے. اچھا تلفظ کے ساتھ پڑھنے کا اصول بنا لیں، بھائی جب بھی ہم نے پڑھنا ہے صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے. اچھا ایسے لکھنے کے آپ دیکھیں، لکھنے کے پرابلمز ہیں، لکھنے کے اصول بنا لیں کہ بھائی ہم نے جو نا جی وہ ایک یہ ہے کہ وہ جیسے کیسے جو نا جی وہ مطلب ہے کہ آپ لکھیں اور ٹیڑھا میڑھا لکھیں نہیں. بھائی تھوڑا لکھنا ہے صاف ستھرا لکھنا، تھوڑا لکھنا ہے صاف ستھرا لکھنا. اچھا اس طرح کے بے شمار اصولوں کا ایک جامع اصول کیا ہے؟ پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بھائی کام بے شک تھوڑا ہی ہو لیکن مسلسل ہو. قل آمنت باللہ ثم استقم. ٹھیک ہے. آمنت باللہ کہہ دیا پھر ڈٹ جا. اچھا بلال رضی اللہ عنہ کی جو آج شان بیان کی جاتی ہے، اور سیدنا عمر فاروق سیدی سیدی بلال کو کہتے تھے، پیچھے اصول کیا تھا؟ آمنت باللہ کہہ دیا، احد احد، پھر ان کو کچھ بھی ہو رہا ہے احد احد. کمال بات ہے، ایک اصول پکڑ لیا اور اس کے اوپر مطلب کہ سردار بن گئے. تو اس طریقے سے سیدنا عمر فاروق کو آپ دیکھیں، بکریوں کو چرواہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اونٹوں کو چرانے والے ہیں. کئی دفعہ اپنے آپ کو خطاب کرتے ہیں، خطاب کر بیٹا تو بکریاں پہ چرانے والا، تو اونٹوں کا
जो लेके वाहन और चीजें हो, तेरे पास 22 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी है जी। और ये मतलब क्या है, पीछे कुछ उसूल है भाई। और वो उस उसूल का जो बहुत बड़ा अमली मुजाहरा होता है वो यरूशलेम के सफर पे होता है, जब आप मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए चाबियां लेने के लिए गए, सैयदना उबैदा बिन जराह और बाकी लोग वहां पहले मौजूद थे, मुआसरा किया हुआ था। तो उन ईसाइयों ने कहा जी हम जो है जी वो आपको चाबियां नहीं देंगे, चाबियां देने के लिए आपका खलीफा आना चाहिए। एक प्रोटोकॉल उन्होंने तय कर लिया। सैयदना उमर फारूक चले गए। क्या उसूल था सवारी का? सवारी एक है, एक गुलाम है, साथ एक आप है। कमाल बात, कमाल। तारीख के अंदर क्या लिखा हुआ है? 2 बारियां लगी हुई थी। बहुत मैंने उस वाक्य को गौर पढ़ा, 2 बारियां नहीं लगी हुई, 3 बारियां लगी हुई थी। कैसे? एक बारी में सैयदना उमर फारूक बैठते थे, फिर उसी कदर बराबर उनका गुलाम बैठता था सवारी के ऊपर, और तीसरी बारी में दोनों पैदल चलते थे सवारी। कमाल है, कमाल है, सुभान अल्लाह। ये नहीं कहाँ ऊंट, कहाँ उनका गुलाम, कहाँ 22 लाख मुरब्बा मील का आकम। उसूल है तो फिर उसूल है भाई, सफर करना है तो ऐसे शख्स को फिर गजा की चाबियां मिल जाती हैं, अक्सा की चाबियां मिल जाती हैं। और जब कौम बेउसूली हो, दीन से दूर हो, ठीक है, और मतलब कि कुरान से दूर हो, अपने नबी से दूर हो, ठीक है, तो फिर गजा नहीं रहता। फिर जो आप देख रहे हैं नाकाबिल बयान मनाजर है। इसके अंदर हमारी सारी हुकूमतें, हमारी उम्मत मुस्लिमा के एक एक फर्द, खास तौर पर टीचर इसका जिम्मेदार है। टीचर ने मतलब है कि वो उसूल ही नहीं दिए, वो उसूल बयान कर रहा है। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, अब मैं भी बदकिस्मती से आपको बयान ही कर रहा हूँ। मजा तो ये है ना कि मेरी जिंदगी से आप उसूल अखज करें। आप कहें जी अब्दुल मतीन साहब माशाल्लाह ये काम करता है, तो जिस दिन इनकलाब तो उस दिन आएगा। तो आज तो हम उसूल बयान कर रहे हैं, जिस दिन ये उसूल चलते फिरते हुए, बीतते हुए नजर आएंगे, ठीक है, जिस तरह वो कहता है ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो ये उसूल उस दिन सेल होंगे जिस दिन आपकी जिंदगी से निकलेंगे, आपके मुंह से निकलेंगे, आपकी आंखों से निकलेंगे, ठीक है, आपके मतलब है कि इस तरह की चीजें। तो मैं ये समझता हूँ आज का जो पूरे हमारे इस यानी टॉपिक का आपने एक चीज मैं आपको बता दूं, कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने कहा है कि कोई भी शख्स इन आसमानों की बुलंदियों को नहीं चीर सकता। वहां पे अल्लाह ने फरमाया ला यनफुज़ून इल्ला बिसुल्तान। सुल्तान क्या है? इसकी तफसीर आप उठा के देंगे। सुल्तान का मतलब दलील है, कुव्वत, आपकी दलील की कुव्वत आपके पास हो। ये नहीं अगर आपके पास उसूल है तो आप फजाओं को चीर के ऊपर जा सकते हैं। आप तो आप फजाओं को चीर के ऊपर जा सकते हैं। आपने जमीन को के नीचे से पेट्रोल निकाला तो उसूलों पे काम किया। आपने जहाज उड़ाए, उसूलों पे काम किया। आपकी बहरिया चल रही है, उसूलों पे काम किया। आपकी बिजली जो ना जी वो पानी से बनती है और घरों में जाकर रोशन होती है, उसूल की बुनियाद पे। यही बिजली मतलब गर्म भी करती है, यही बिजली ठंडा भी देती है। तो आज के हमारी पूरी वर्कशॉप का जो खुलासा है वो ये है कि हम जो है ना जी वो अपने एजुकेशन के अंदर, अगर हम टीचर हैं तो हम अपने बतौर टीचर कुछ उसूल तय कर लें। अगर कोऑर्डिनेटर हैं बतौर कोऑर्डिनेटर कुछ उसूल तय कर लें। और अगर हम बतौर प्रिंसिपल हैं तो बतौर प्रिंसिपल कुछ उसूल तय कर लें। प्रिंसिपल है तो फिर तो आपको सिर्फ अपने लिए नहीं, आपको पूरे इदारे के लिए उसूल बनाने पड़ेंगे। तो पहला मरहला यही है कि हम जो ना जी वो कुछ तदरीजी तौर पे कुछ अपने उसूल बनाएं। हमारा टैलेंट जैसा भी है, आपको जिम्मेदारी मिल गई है तो जरूर इंशाल्लाह आपके पास कोई टैलेंट है, कोई आपके पास कुछ सलाहियतें हैं तो आपको किसी ने कुर्सी पे बिठाया है। आप टीचर हैं तो आपको, तो आपके अंदर टैलेंट मौजूद है, सलाहियतें मौजूद है। अब आपको ये जो मतलब है कि फीलिंग आ रही है ना कि टैलेंट कम है या कमजोर है, तो यू कैन ओवरकम योर टैलेंट वाया स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स, मजबूत और पावरफुल उसूल। और अल्लाह के उसूलों के सिवा किसी का उसूल पावरफुल नहीं है। तो मैं इसी भी चाहता हूँ कि आपने इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह जब कुरान पढ़ेंगे तर्जुमे के साथ तो आपको हर लाइन के अंदर, हर आयत के अंदर, हर जगह आपको मतलब है कि उसूल नजर आएंगे। और इंशाल्लाह वो पढ़ पढ़ के हदीसें पढ़ेंगे, उसूल नजर आएंगे। सहाबा कराम को पढ़ेंगे, आपको उसूल नजर आएंगे। तो इंशाल्लाह मैं भी आज के लेक्चर से खुद भी इंस्पायर हुआ हूँ कि इंशाल्लाह जो आपको कह रहा हूँ तो मैं भी इन उसूलों को अपना के अपनी आदत बनाऊं, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाऊं, मामूल बनाऊं, अपनी शख्सियत का हिस्सा बनाऊं, और फिर इन रवायात को आगे लेके चलूं। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप भी ये काम करेंगे। यहाँ पे मैं इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए इदारे से घर की तरफ भी रुख कर लेता हूँ
کہ پلیز آپ ہو سکتا ہے اسکول میں اتنے پرنسپل آپ نہ چلا سکیں، اتنے اصول نہ چلا سکیں، آپ اتنے بااختیار نہ ہوں، لیکن گھر تو آپ کا اپنا ہے نا. ایک والدہ ہے تو ایک والدہ گھر کے اسٹرانگ اصول بنائے، ٹھیک ہے. کھانے کا ٹائم، پینے کا ٹائم، وقت کی پابندی، بچوں کی صفائی ستھرائی، کچن کو صاف رکھنا، اچھا کھانا کھانے کے بعد برتنوں کو فوراً صاف کرنا اصول ہے. تو یہ جتنے سنت ہے نا، یہ جتنے اعمال، یہ سارے کے سارے اصول ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ سنتیں بنتی چلے جائیں گی، یہ آپ کے اعمال بنتے چلے جائیں گے. مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ ہمارا آج کا سیشن جو ہے یہ ہمیں انشاءاللہ مضبوط بنائے گا، ہمارے اداروں کو مضبوط بنائے گا، ہماری شخصیت کو مضبوط بنائے گا، ہمارے ایمان اور عقیدے کو مضبوط بنائے گا، اور ہمارے ادارے کی روایات کو چینج کرے گا انشاءاللہ. if we are less talented، اگر ہم اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں تو بھی اسٹرانگ پرنسپلز کو اپنائیں، آزمائیں اور فیڈ بیک دیں. اقول قولی ھذا استغفر لی ولکم سائر المسلمین.